السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ہم اس موضوع کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے جائزہ لیا کہ سمندر میں یو اے ویز کی افادیت باقی طرز کے وارفیئر سے کیسے مختلف ہے اور کس طرح ان آرگینک یعنی ساحل سے آپریٹ ہونے والے یو اے وی برڈز اپنے استعمال میں آرگینک یو اے ویز یعنی بحری جہازوں سے آپریٹ ہونے والے کیم کاپٹر سے مختلف ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ دنیا کی قریباً تمام جدید بحری افواج یہ دونوں طرح کے یو اے ویز لینے کی ریس میں ایک لحاظ سے شامل ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمارے لیے یہ اندازہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق گلوبل ان مینڈ ایریل سسٹمز مارکیٹ 2028 تک تقریباً $6 بلین یعنی $6 ارب کی ہو جائے گی۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع پاکستان بحریہ کے لیے آرگینک یعنی شپ بورن کیم کاپٹرز کو تفصیلی طور پر ڈسکس کرنا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ پاکستان بحریہ کون سے آپشنز کو استعمال کر کے اپنے بحری بیڑے کو مزید مؤثر اور جدید بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بحریہ کے پاس کون سے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جن سے یہ یو اے ویز آپریٹ ہو سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی سمندری حدود قریباً 2,90,000 مربع ناٹیکل مائلز پر مشتمل ہے، جس کی سرویلنس یعنی نگرانی کے لیے اس وقت پاک بحریہ کے پاس ATR-72 P3C لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور ہاکر بیچ کرافٹ پر مبنی فکس ونگ، جبکہ Z9C اور سی کنگ کی صورت میں روٹری ونگ یعنی ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ اس کے ساتھ لیونا NG اور سکین ایگل کا مکمل فلیٹ بھی پاک بحریہ کے زیر استعمال ہے، لیکن ان تمام وسائل کے باوجود دنیا کی تمام بحری افواج کی طرح پاکستان بحریہ کو بھی اب شپ بورن کیم کاپٹرز کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ اس بڑے خطہ سمندر کی بآسانی اور سستے ترین طریقہ کار سے ہر وقت سرویلنس یقینی بنائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے مہلک ہوائی جہازوں اور ریڈارز کے نیٹ ورک سے بھی بچا جا سکے۔ اسی روش کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بحریہ نے 2008 میں ہی یورپین ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ اس مقصد کے لیے آسٹریا کی شائبل کمپنی کے کیم کاپٹر S100 کا انتخاب کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی بحریہ نے بھی 2007 میں اسی کمپنی کو ٹرائلز کے لیے منتخب کیا، لیکن پھر دونوں بحری افواج نے غیر محسوس طریقے سے اس پروجیکٹ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ البتہ حال ہی میں بھارت، جو کہ پہلے سے ہی آرگینک یو اے ویز کی ایک کثیر تعداد پر نہ صرف تحقیقی کام کر رہا ہے بلکہ اسرائیل اور بھارتی ساختہ سسٹمز کو آپریٹ بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے شپ بورن کیم کاپٹرز کے لیے اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی ٹینڈر جاری کیا ہے۔ فرینڈز، اگر ہم US کی مارکیٹ کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں بے تحاشا آپشن نظر آئیں گی۔ اسی وجہ سے دنیا کی قریباً تمام ڈیفنس مینوفیکچرنگ کمپنیز اپنے ان مینڈ ایریل سسٹمز یعنی US کے ساتھ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی US سسٹم تجویز کریں، مختصر طور پر ہم چیدہ برانڈز کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ 2021 میں لاک ہیڈ مارٹن نے مورفیس نامی US لانچ کیا۔ یہ سسٹم جدید ٹیکنالوجی پر محیط ہے اور اس میں ہائی پاورڈ مائکرو ویو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے سینسر سویٹ کو بھی دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے، لیکن ان فیچرز کے باوجود یہ ایشیائی ممالک کی پہنچ سے دور ہے، جس کی وجہ اس کا مہنگا ہونا اور اسپیئر سپورٹ کی ممکنہ طور پر عدم دستیابی ہے۔ ایک اور امریکی کمپنی MQ-25T1 US کے نام سے بھی US مارکیٹ میں آفر کرتی ہے۔ یہ 2021 سے امریکی بحریہ میں ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہا ہے، تاہم ابھی تک اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے متعارف نہیں کرایا گیا۔ یہ امریکی بحریہ کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر ڈیمونسٹریشن پروگرام کا حصہ ہے اور سرویلنس رول میں بآسانی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن قیمت کے لحاظ سے یہ بہرحال بہت مہنگا US سسٹم ہے۔ فرینڈز، مارکیٹ میں اسرائیل کی پروڈکشن بھی موجود ہے، لیکن اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر رہے اور اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم سویڈش کمپنی ساب کے ان مینڈ ایریل سسٹمز پر بات کر لیتے ہیں۔
صاب کمپنی کے اگر اسکیلڈر UAS سسٹم کی بات کریں تو یہ UAS 6 سے 12 گھنٹے تک آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی صلاحیت پر مبنی ہے۔ ایئر سرویلنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 140 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑتے ہوئے یہ زیادہ سے زیادہ 3000 میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں جدید الیکٹرو آپٹیکل اور انفرارڈ کیمرہ سسٹم نصب ہے۔ اس کی جدت کو دیکھتے ہوئے بیلجیم، کینیڈا، اسپین، جرمنی، انڈونیشیا اور ہالینڈ کی بحری افواج اسے آپریٹ کر رہی ہیں۔ فرینڈز، یہ آسٹریا کی کمپنی شائبل کا نامی گرامی سسٹم ہے۔ اس کی لمبائی 3.1 میٹر اور چوڑائی 1.24 میٹر ہے۔ اس کی فیول کیپیسٹی 57 لیٹرز ہے۔ اس کے دیگر اہم فیچرز میں اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 220 کلومیٹر پر آور اور کروزنگ سپیڈ 190 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ کیم کاپٹر 6 گھنٹے تک آپریٹ کرتے ہوئے 180 کلومیٹر کی دوری تک جا سکتا ہے، جبکہ اس کی سروس سیلنگ 5500 میٹر ہے، یعنی یہ 5500 میٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی جی لمٹ -1 G سے لے کر +3.5 G ہے، جو کہ اس کو سمندری پچ اور رول میں قابل استعمال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم میں جدید الیکٹرانک آپٹکس اور انفرارڈ آپٹیکل سسٹم نصب ہے، جو اس کو دن اور رات دونوں اوقات میں ویڈیو بنانے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ آسٹرین کمپنی اس پر 2 ہارڈ پوائنٹس بھی آفر کر رہی ہے، جن کو 2 میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے، یعنی بوقت ضرورت اس UAS سسٹمز کو نہ صرف نگرانی بلکہ کامبیٹ مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لینڈنگ اور ٹیک آف کے اعتبار سے یہ ایک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ پلیٹ فارم ہے، جس کی وجہ سے کسی اضافی کیٹاپلٹ کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، کیونکہ اس کا اپنا انجن نہایت طاقتور ہے۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ GPS کے ذریعے پہلے سے دیے گئے پوائنٹس پر آٹومیٹکلی بھی جا سکتا ہے اور پائلٹ کے ذریعے بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی ویڈیوز اور دوسرے اہم ڈیٹا کا تعلق ہے تو اس کے لیے اس پر HD ڈیٹا سیٹلائٹ یا UHF VHF کمیونیکیشن سسٹمز کے ذریعے بآسانی مدرشپ یا کنٹرول سینٹر کو پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جدید طرز کے ESM سسٹم یعنی الیکٹرانک سپورٹ میئر سسٹم اور ریڈار اس کا خاصہ ہے، جو اس کو ایک مکمل ایئر پلیٹ فارم بناتے ہیں۔ جہاں تک اس کی میری ٹائم رول کا تعلق ہے تو یہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں۔ فرینڈز، یہ سسٹم ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور الیکٹرو آپٹیکل کیمروں کے کمبینیشن کے ذریعے انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ ہر طرح کی سمندری ٹریفک کی کوریلیشن کر سکتا ہے اور اس کا مشن سسٹم پائلٹ کو پلاننگ، پلاٹنگ اور کوریلیشن کی تمام آپشنز دیتا ہے، جس سے ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی ہے۔ اس ان مینڈ ایریل سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کے 17 مختلف اقسام کے بحری جہازوں کے ساتھ کمپیٹیبل قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ سسٹم ہر طرح کی موسمیاتی کنڈیشنز میں بھی آپریٹ کر سکتا ہے۔ اینٹی سب مرین وارفیئر رول میں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ رول میں یہ دشمن کی سب مرین کو سمندر کے اندر رہنے پر مجبور کر سکتا ہے، جسے سپریشن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اپنے سائز کے اعتبار سے باقی ہوائی جہازوں کے مقابلے میں چھوٹا اور آواز کے اعتبار سے خاموش سسٹم ہے، اسی لیے کسی بھی سب مرین کو اس کو ڈھونڈنا نہایت مشکل امر ہے۔ جہاں تک سونو بوائز کے ساتھ ایکوسٹک سرچ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تھیلس کمپنی کے ساتھ وسیع پیمانے پر ٹرائلز جاری ہیں، جس میں کامیابی کی صورت میں یہ سسٹم سونو بوائز کا ڈیٹا بآسانی شپس اور دوسرے ہوائی جہازوں تک نہ صرف ارسال کر سکے گا بلکہ ضرورت پڑنے پر اسمال ڈیپتھ چارجز کے ساتھ سب مرینز کو نقصان بھی پہنچا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم انڈائریکٹلی بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جب ایئر سرویلنس میں یہ اپنا رول بخوبی نبھائے گا تو P3C LRMPA کے ذریعے باقی جہازوں کے لیے اپنی پوری توجہ اور صلاحیتیں دشمن کی سب مرین پر مرکوز کرنے میں آسانی ہوگی۔ فرینڈز، اس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اب تک دنیا کی قریباً 20 افواج بشمول چائنا، مصر، رشیا، امریکہ، UAE، سعودی عرب وغیرہ اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں، جو اس کی ایفیکٹونیس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
ایسی سچویشن میں پاکستان بحریہ بھی شپ باؤنڈ کیمپ کاپٹر کی ضرورت محسوس کر رہی ہوگی، تاہم پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت سے آپشنز موجود نہیں ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان بحریہ سویڈش کمپنی ساب یا آسٹرین کمپنی شائبل کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ بہرحال اس فیصلہ سازی میں ایک اور اہم فیکٹر بھی شامل ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے فلیٹ کی کنفیگریشن مختلف طرح کی شپس پر مشتمل ہے۔ جہاں پاک نیوی کے زیر استعمال F-22P فریگیٹس اور توغرق کلاس شپس چائنیز ساختہ ہیں، تو وہیں ترکی اور رومانیہ سے خریدے گئے جہاز بھی پاکستان نیوی کے زیر استعمال ہیں۔ ایسے میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس ملک کی ٹیکنالوجی کس قسم کے US کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر چائنیز بحری جہازوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر جناح کلاس اور یرموک کلاس کی صورت میں پاکستان بحریہ کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ بہرحال ہماری اسسمنٹ میں پاکستان بحریہ US خریدنے کی طرف پیش قدمی کرے گی، البتہ پلیٹ فارم کے معاملے میں اس کے پاس ہر طرح کی آپشن موجود ہیں جو کہ ایک فلیکسیبل اور بیلنس فلیٹ کا پیش خیمہ ہیں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔